ضرورت نہیں ہے. کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے. مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. جتنا ہمارا اکنامک مسئلہ اس وقت جو گمبھیر ہے، اسمبلی کو تو پیک اپ ہونا چاہیے، نیا الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے 1 مہینے کے اندر آٹا بھی سستا کیا، چینی بھی سستی کی اور اب گھی بھی سستا کر دیا ہے پاکستان کی عام عوام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا. شہباز شریف صاحب کی 2 ماہ کی حکومت کے دوران ویسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں 2 بار اضافہ کیا جا چکا ہے، اور اب وزیر خزانہ نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اگر مزید پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو ملک ڈیفالٹ کی جانب جا سکتا ہے. ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اندر 95 خرب 2 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. اب یہ بجٹ جو ہے ملک میں جو معاشی عدم استحکام کی صورتحال ہے، کیا اس کو عبور کر کے ایک استحکام کی صورتحال لا سکتا ہے؟ اس پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب. ریاض صاحب بہت شکریہ شو میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اب مزید اضافہ کیا جائے گا. ساتھ ہی وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو بھٹی صاحب، نون لیگ جو ہے ملک کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست کا بھی جو ہے دیوالیہ نکال رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ آپ نے درست کہا کہ ملکی معیشت جو ہے وہ روز بروز جو ہے کمزوری کی طرف جا رہی ہے، اور روبہ زوال معیشت کو سدھارنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بظاہر ناکافی ہیں، اور ان اقدامات کے نتیجے میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. پچھلے 2 مہینوں کے دوران اس حکومت نے جو بھی اقدامات کیے ہیں اس بلا شبہ انہوں نے خلوص سے کیے ہوں گے، لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ اب بھی بے قدری کا شکار ہے، اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ترین ہوتا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 205 روپے تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح ہمارے جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے. اس میں بھی جو ہے 19 ماہ کی کم ترین سطح پر اس کا انڈیکس پہنچ گیا ہے، اور محض 4 ہفتوں کے دوران جو ہے 11,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ اتنے غیر مؤثر ہو رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. دوسری جانب حکومت کے سامنے IMF کے مطالبات ہیں، اور IMF کی سخت شرائط ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ اگر شرائط پوری نہیں کی تو ہمیں IMF کی اگلی قسط نہیں ملے گی، اور اگر اگلی قسط نہیں ملے گی تو ہماری معیشت کا دیوالیہ نکل جائے گا. وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کڑا وقت ہے، ملک کی معیشت کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے سب سے تعاون کی اپیل کی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پیٹرولیم پر جو باقی سبسڈی ابھی ہے اس کو بھی ہمیں جولائی تک ختم کرنا ہے، اور جولائی تک اگر ہم نے یہ سبسڈی، مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں جی پیٹرولیم پر 17 روپے اور ڈیزل پر 53 روپے سبسڈی جو ہے وہ ہمیں ختم کرنی ہے. اسی طرح انہوں نے بجلی کے مزید نرخ بڑھانے کا عندیہ دیا ہے. یہ سارے اقدامات بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ IMF کو مطمئن کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن IMF کی طرف سے ابھی تک اطمینان کا یا گرین سگنل کا ایسا کوئی اشارہ نہیں آیا کہ وہ پاکستانی حکومت کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں یا وہ ایگری ہیں اور اگلی قسط جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ تو مذاکرات کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن سر دست حکومت جو ہے وہ خود پریشان ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے. اگر وہ چیزیں پیٹرولیم مہنگی کرتی ہے، سبسڈی واپس لے لیتی ہے اور بجلی کی قیمتیں بڑھاتی ہے تو یہاں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام پہلے سے پریشان ہیں، اور مزید اگر ان پر بوجھ ڈالا گیا تو ان کی جو سسکتی سانس ہے وہ بند ہونے کا خطرہ ہے. اور جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 7.5 کروڑ لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، تو 22 کروڑ کے اس ملک میں مزید لوگوں کے غربت کی دلدل میں دھنسنے کا خدشہ ہے. تو یہ
ایک بہت ہی کڑا وقت ہے پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام جو مقتدر ادارے ہیں ان کو یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اس بحران سے نکلنا چاہیے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے، مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے کا وقت ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے اس کا دفاع آٹومیٹیکلی کمزور ہو جاتا ہے۔ دفاع ملک کی معیشت کے کمزور معیشت کا دفاع جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، ہمیشہ طاقتور معیشت کا دفاع جو ہے وہ غیر متزلزل ہوتا ہے۔ بڑی صاحب، عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک نئی حکومت آئے، ایک نیا سیٹ اپ آئے اور ملک میں جو ڈوبتی ہوئی جو معیشت تھی اس کو سنبھالے۔ لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کا جو بجٹ سامنے آیا ہے اس سے غریب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوئی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ IMF جو ہے وہ اس بجٹ سے جو ہے ابھی بھی مطمئن دکھائی نہیں دیتی ہے اور مزید قیمتوں میں اضافے کا جو ہے اندیہ دیا جا رہا ہے۔ بڑی صاحب، بطور شہری آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں روشنی کی نظر آ رہی ہے، یا پھر اور ہم IMF کو مطمئن کرنے کے اس میں جو ہے اور پاکستان کو جو ہے ڈوبتی ہوئی معیشت کے اندر اور جو ہے دھکا دیتے رہیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اس حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمیں جو خزانہ ملا ہے وہ خالی ہے، اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں، اور اسی طرح قرض لے کر انہوں نے، اس حکومت نے، جو سابق حکومت تھی PTI کی، اس نے 20,000 ارب سے زائد کا قرض لیا، اور اس قرض کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں قرض دینے کے ساتھ ساتھ سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ یعنی ابھی جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے، اس میں اربوں روپے کا خسارہ ہے، اور اس 9520 ارب کے بجٹ میں ہمیں آئندہ سال دیگر ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ 20 ارب ڈالر کے قرضوں پر سود بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کا انتظام نہیں کیا گیا، تو وہ وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی افراتفری اپنی جگہ، سیاسی غیر مستحکم فضا میں جو ہے کبھی مستحکم معاشی پالیسیاں جو ہے وہ نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ دنیا کی کوئی معیشت جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کے دور میں پروان نہیں چڑھتی، بلکہ انارکی کی نظر ہو جاتی ہے۔ جو اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، رائیگاں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی، وہ سرمایہ کار ملک کی حالات کو دیکھ کر وہ بھی بھاگ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے انویسٹ کیے ہوئے اپنی سرمایہ کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں، اور ان حقائق کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن میں ہوں یا چاہے حکومت میں ہوں، ان کو سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ سیاست بھلے کریں، اپنے منشور پیش کریں، اپنے سیاسی پروگرامز پیش کریں، لیکن ملک کی معیشت کو استحکام دیں، سیاسی پالیسیوں کے ذریعے جو ہے معیشت کی پالیسیوں کو استحکام دیں، تاکہ بیرونی انویسٹر جو ہے وہ یہاں آئے، اور یہاں کی جو انڈسٹری ہے، جو یہاں کے صنعت کار ہیں، وہ بھی اطمینان کے ساتھ کام کریں۔ ان کو پتہ ہو کہ آنے والا بھلے سے حکومت بدل جائے لیکن ہمارا آرڈر جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے گا، اور ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں کو بھی پتہ ہو کہ ہمیں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور وہاں جو منڈیاں ہیں ان کو بھی یہ یعنی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ جی ان کو ہر صورت میں آرڈر کیا ہوا مال جو ہے بر وقت ملے گا۔ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ سیاسی استحکام اور سیاسی پالیسیوں سے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی میچورٹی نہیں ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو موجودہ معاشی بحران ہے اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سراسر ان سیاسی جماعتوں اور ان سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اس ملک کو بہت نوازا ہے، اس ملک میں بہت بڑی آپ کی زراعت ہے، یہ دنیا کا جدید ترین جو ہے بہترین نہری نظام ہے، آبپاشی کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ہے۔ یہاں اللہ نے بہت زرخیز زمین دی ہے، جہاں وائٹ گولڈ کپاس جیسی فصل ہوتی ہے آپ کے پاس،
اور یہاں ہمارے پاس گندم اور اناج اس قدر ہوتا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان سیاستدانوں کی وجہ سے اور ان سیاست کی عدم استحکام کی وجہ سے ہماری وہ زراعت بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے چلی گئی, اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ بے قدری کا شکار ہوا. غریب تو بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح ٹیکس دے رہا ہے, وہ ماچس بھی خریدتا ہے تو سیل ٹیکس دے رہا ہے, وہ آٹا بھی خریدتا ہے تو بھی دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں غریب جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. لیکن جو پالیسی ساز ہیں, جو قانون ساز ہیں, جو مقتدر ادارے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ ان پالیسیوں کو تسلسل دیں اور ان کو منصوبوں کو تکمیل کی طرف لے جائیں, نہ اس کے کہ وہ درمیان میں جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو کر وہ منصوبے جن پر اربوں روپے لاگت آ چکی ہوتی ہے وہ درمیان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس کی ایک مثال سی پیک آپ کے سامنے ہے کہ 4 سال سی پیک جو ہے وہ اس پر کام جو ہے معطل رہا, وہ غیر فعال ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارا دوست چین بھی ناراض ہو گیا. اگر اس طرح کی پالیسیاں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ معاشی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. معاشی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سارے مسائل جو ہے اس سے جڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, دفاع بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. پھر آپ کے پاس جب آمدنی کا کوئی معقول ذریعہ مستقل نہیں ہوگا تو آپ اخراجات کیسے کرو گے؟ پھر آپ ادھار لے کر آپ ملک کو چلاؤ گے, ادھار لے کر گھر کو چلاؤ گے تو ادھار کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, پھر اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے, اور عالمی نظام میں جو ہے آپ کو سود بھی دینا ہوتا ہے, سود سمیت واپس کرنا ہوتا ہے. یہ حقائق ہیں. شاید یہ ہماری تھوڑے عرصے کے لیے آنے والی حکومتوں نے اس طرف نہیں سوچا اور کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی جس کے تحت زراعت کو ترقی دی جاتی, زراعت میں غیر معمولی فصلوں کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا, ان کو اہداف دیا جاتا ہے, کسانوں کو سہولتیں دی جاتی, اور ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا, ان کو سہولتیں دی جاتی. اس سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے, غربت میں کمی آتی, دوسرا یہ کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے تو ہمیں اس کا قیمتی زر مبادلہ بھی ملتا اور ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھتی. آپ نے ذکر کیا کہ سیاستدان ذمہ دار ہیں اس ڈوبتی ہوئی معیشت کے, لیکن وزیر خزانہ صاحب واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں اچھی گورننس نہیں ہے. ابھی جیسے 1100 ارب روپے جو ہے الیکٹریسٹی کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے, اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کے الیکٹرک ہے وہ پورے بلز جو ہے وہ وصول نہیں کر پا رہی ہے. یعنی کہ وہ ذمہ دار نہ کہ اپنی گورننس کو کہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کی گورننس, ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہیں وہ خود بل پے نہیں کرتے, لوگ جو ہیں وہ ٹیکسز پے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے. ساتھ عمران خان کی حکومت کو بھی وہ آڑے ہاتھ لیتے ہیں. تو بڑی صاحب, اپنے آپ کو بچانا, اپنی پالیسیز کو بچانا اور سارا ملبہ جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈال دینا, اس میں کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے گورننس کی بات یہ ہے کہ گورننس ہمیشہ مقتدر ایوانوں سے شروع ہوتی ہے, بڑے اداروں سے شروع ہوتی ہے, اور جو چھوٹے لیول تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. مطلب آپ کسی دفتر میں ایک دم کہیں کہ جی یہ سارا نظام چل پڑے تو اس کے لیے آپ کو پی ایم ہاؤس سے اور سیکریٹریٹ سے آپ کو مثال قائم کرنا ہوگی, تب جا کر وہ نیچے کا جو ادارہ ہے وہ اس کو کاپی کرے گا یا اس کی تقلید کرے گا. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ان لیڈروں کو, ان وزراء کو, اہم عہدوں پر تعینات افسران کو اور اداروں کے سربراہان کو مثال قائم کرنا ہوگی کفایت شعاری کی. اور کفایت شعاری محض خبروں میں یا سوشل میڈیا پر یا سرخیوں میں نہیں ہونی چاہیے, عملی طور پر ہونی چاہیے. اور کفایت شعاری جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ فضول خرچی کے زمرے میں آئیں گے, آپ کے اخراجات جو ہیں وہ اللہ تللو میں چلے جائیں گے. تو یہ سب سے پہلی مثال رولنگ کلاس کو کرنی ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے ہماری رولنگ کلاس جو ہے وہ عیاشیوں میں لگی رہی ہے اور قربانی ہمیشہ غریب آدمی سے اور عام آدمی سے لیتی رہی ہے اور مانگتی رہی ہے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایسے مواقع آئے کہ ملک میں جو ہے عام لوگوں سے, عوام سے یہ کہا گیا کہ جی قرض اتارو, ملک سنوارو, ملک کو جو ہے گرین ریولوشن کی ضرورت ہے, اب جناب ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت ہے, اور اب جناب ملک دیوالیہ ہونے والا ہے تو اس لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے. تو یہ قربانی ہمیشہ غریب سے مانگتے رہے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم امپورٹ کرنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں اور ملک میں بننے والی گاڑیوں کو استعمال کریں گے, یا یہ ہے کہ یہ ایئر کنڈیشنر ہم دفتروں میں بند کر رہے ہیں اور بغیر ایئر کنڈیشنر کے ہم کام کریں گے. تو یا اسی طرح یہ ہے کہ جناب ہم ہیلی کاپٹر پہ دوروں پہ نہیں جائیں گے, ہم بائی روڈ جائیں گے یا ٹرین میں جائیں گے.
تو یہ مثالیں اوپر سے قائم ہوتی ہیں. محض عام آدمی سے, گدے گاڑی والے سے, ٹھیلے والے سے, رکشے والے سے یہ سوال کرنا کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے ہو, آپ بجلی کا بل نہیں پے کرتے ہو, یہ سراسر جھوٹ ہے. ہر شہری جو ہے وہ قانون پسند ہے, آئین پسند ہے. ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے, اور بجلی کے بل کے ساتھ اس کے گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے, وہ ٹی وی کی فیس بھی دیتا ہے. یہ مطلب ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے ملک کے لیے. وہ محب وطن شہری جو ہے وہ آپ کو بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, اس کے اوپر 10 قسم کے ٹیکس بھی دے رہا ہے, جس میں سیل ٹیکس ہے, آپ کی سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, آپ کا جناب وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, آپ کی ٹی وی فیس ہے, وہ بھی آپ کو دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بجلی کا بل نہیں دیتا. اور وہ جناب وہ یہ چیزیں آپ شہری سے تو لے رہے ہو, لیکن اس کو خرچ کہاں کر رہے ہو؟ آپ ہیلی کاپٹر میں خرچ کر رہے ہو, دوروں پہ جا رہے ہو. آپ جہاں ٹرین پہ جا سکتے ہو آپ ٹرین پہ نہیں جاتے, آپ بائی ایئر اسپیشل طیارے چارٹر کر کے آپ جاتے ہو. آپ بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں, امپورٹڈ گاڑیوں میں آپ گھومتے ہو, دفتروں کے دورے کرتے ہو. آپ ملک میں بنی ہوئی گاڑی یوز کرو نا. پھر آپ کفایت شعاری کرتے ہو تو آپ کو مثال قائم کرنا ہوگی, تب جا کر آپ کا نچلا عملہ جو ہے وہ اس کی تقلید کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ایک زبانی جمع خرچ ہے کہ جی عوام فلاں نہیں کرتے, اور عوام اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں. یہ الگ مثال ہے کہ چند ایک جو ہے وہ ٹیکس چور بھی ہوتے ہیں, جو کرمنل ہوتے ہیں وہ بینک بھی لوٹتے ہیں, ان کو گرفت میں لانا چاہیے. جو ٹیکس چھپاتے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے, یہ گورننس جو ہے یہ پبلک کا کام نہیں ہے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں میں گورننس نافذ کرے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھے, اور چیک اینڈ بیلنس کو دیکھتے رہے کہ وہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے, وہاں کوئی کام چور تو نہیں ہے, وہاں کوئی غبن تو نہیں ہو رہا. یہ سارا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام اپنی مرضی کا اپنے حصے کا ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور عوام کے پے کیے ہوئے ٹیکس سے جو ہے وہ آپ کو آمدنی ہوتی ہے. یہ جو آپ کا خسارے کا بجٹ ہے یہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آپ نے پالیسیاں اس طرح کی نافذ کی ہیں کہ وہ آپ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ آپ کو پے کرنا. آپ نہیں جاتے, آپ ملک میں لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے, آپ زراعت کو ترقی دیتے, آپ کی فصلیں ہوتی ہیں, آپ بیرون ملک سے آپ کو گندم امپورٹ نہ کرنی پڑتی, آپ کو رائس جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنے پڑتے, آپ کو ایڈیبل آئل جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ یہاں زیتون کاشت کریں, آپ سورج مکھی کاشت کریں, آپ کنولا کاشت کریں, بڑی زرخیز زمینیں ہیں. آپ تو زراعت پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسی مشینری منگائیں جو آپ کی پیداوار بڑھا دے, پیداوار کا ہدف بڑھا دے. یا یہاں ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو آپ کے کتنے جو ہے وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے فروٹ ہیں, آپ کے آم جو ہے اس کے لیے کوئی اتنے بڑے پیمانے پر سائنٹیفک طریقے سے پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہے جو ایکسپورٹ ہو سکے. اسی طرح ایک کنو بہت شاندار ٹیسٹ کا یہاں پیدا ہوتا ہے پاکستان میں, اس کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی سائنٹیفک طریقے کا بڑا پروسیسنگ آپ زون بنائیں اور کمپٹیشن رکھیں آپ کہ جو زیادہ ایکسپورٹ کرے گا اس کو فلاں انعام دیا جائے گا, فلاں ٹرافی دی جائے گی. آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آپ کا زرعِ مبادلہ بھی بڑھے گا. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ یہاں سے قرض, آپ بیرون ملک سے قرض لے کر, پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ جناب IMF سے قرض لیتے رہے یا ورلڈ بینک سے قرض لیتے رہے, اور یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ قرضے لے کر معاف کراتے رہے. اربوں روپے معاف کرائے ایک آدمی نے, وہ تاریخ پڑھی ہے. بٹی صاحب یہی میں اسی اوپر میں سوال کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے طویل عرصے سے آپ جو ہے بجٹس کو کور کر رہے ہیں, مختلف جو حکومتیں پاکستان کی تاریخ کے اندر آئی ہیں. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ابھی نون لیگ بھی الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جو ہے ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا. نون لیگ ابھی وہی IMF کو مطمئن کرنے میں لگی ہوئی ہے. ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی طریقے سے جو حکومتیں چلائیں. تو بڑی صاحب مختصر طور پہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے, تاکہ وہ بھی جانیں کہ کون سی ایسی حکومت تھی جس نے سب سے زیادہ ملک کے اندر قرضہ لیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے معیشت بہتر ہونے کی بجائے اور بدتر ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں, ابھی یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اس سابق حکومت نے جو ہے وہ 20,000 ارب سے زائد جو ہے وہ بیرونی قرضہ لیا ہے, جس میں IMF بھی ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں. سعودی عرب سے جیسے انہوں نے $3 ارب لے کر اسٹیٹ بینک پہ رکھ لیے, وہ بھی تو ایک قرض ہی ہے نا کہ وہ واپس کرنا ہے ان کو. اسی طرح چین سے لیا ہے, دوسرے ملکوں سے لیا. تو سب سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض اس سابق حکومت نے لیا ہے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرض لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قرض کو ادا کرنا، پھر اس کو سود کے ساتھ ادا کرنا، پھر عوام سے اس طرح کا تقاضا کرنا کہ جی آپ قربانی دیں، تو یہ مطلب بڑی بہت ہی حیران کن بات ہے کہ عوام کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ عوام نے تو نہیں کہا کہ جی آپ ملکی پالیسیوں کو، ملکی معیشت کو آپ پروان نہیں چڑھاؤ اور آپ قرض لے کر حکومت چلاتے رہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی سابق حکومت نے لنگر خانے شروع کیا، آپ کے بھی علم میں ہے کہ جہاں غریبوں کو کھانا دیا جاتا تھا، ضرورت مندوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، وہ قیام گاہیں اور لنگر خانے قائم کیے، لیکن کوئی ایک انڈسٹری قائم نہیں کی، یعنی کوئی کارخانہ نہیں لگایا کہ جہاں 200 بندہ جو ہے وہ آ کر یہاں روزگار سیکھتا، ہنر سیکھتا اور جا کر روزگار کماتا۔ تو وہ اگر سیکھ لیتا اور روزگار کماتا تو وہ شیلٹر ہوم میں یا لنگر خانے پہ نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا اور کما کر خود کھاتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ کارخانہ جو ہے اس میں ایک تو 200 بندے کو روزگار ملتا، وہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی، تو اس سے ہمیں 200 ارب ڈالر ہمیں وہ ملتا، زر مبادلہ ملتا۔ تو ایسی پالیسیاں نہیں اپنائی گئیں جس کی وجہ سے آج ہم اس بحران کا شکار ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی گئی، ہر حکومت نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ چند دن گزارنے ہیں اور اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ مثال کے طور پر یہ عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں کم کی تھیں، یہ ابھی اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ ان کو خود وہ کہہ رہے ہیں، ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو پتہ چل گیا تھا جب بی اے پی اور ایم کیو ایم نے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جو ہے اب نہیں بچنے والی، تو انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کر دیں، جسے یہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں۔ تو اس طرح کے فیصلے مطلب آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا کہ دیکھیں آپ پیٹرولیم مہنگا خرید رہے ہیں اور آپ سستا بیچ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو معیشت کے ساتھ دشمنی ہے، ملک کی معیشت کے ساتھ مطلب بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ڈالر سے دے کر بیرون ملک $123 پر بیرل پر اس وقت پیٹرولیم ہے، اور آپ وہ خرید کر جو ہے آپ 150 روپے میں دے رہے ہو، تو یہ مطلب محب وطن آدمی کا کام نہیں ہے۔ وہ اس کا کام ہے، اس کو سیاسی فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ ملک کی معیشت کا فائدہ سوچے اور ملک کے آنے والے مستقبل کا فائدہ سوچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کم کیے تھے اس کی وجہ سے ہمارے ڈالر جو ہے وہ ادائیگیوں میں چلے گئے اور ریزرو جو ہے وہ بہت نیچے چلے گئے اور روپیہ بھی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ اقدامات بظاہر انہوں نے کیے، اب جن کو وہ اون نہیں کرتے، یہ حکومت کہہ رہی ہے جی ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ اعلان اور اس طرح کے دیگر اقدامات، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ لنگر خانہ تو کھولا ہے، کوئی کارخانہ نہیں بنایا، اس طرح کے لانگ ٹرم پالیسیاں نہ اپنانے کی وجہ سے ملک کی معیشت کا یہ حال ہے۔ ورنہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، پاکستان کے لوگ بہت محنتی ہیں، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، 12 گھنٹے کرتے ہیں، پھر ڈبل نوکری بھی کرنے والا ایک طبقہ بھی ہے جن کا پورا نہیں ہوتا 2 وقت کا، وہ اپنی فیملی کو سہولت دینے کے لیے ایک نوکری پھر دوسری نوکری پھر دوسرا کام کرتے ہیں، دوپہر کو کام کر کے آتے ہیں، شام میں ٹھیلا لگاتے ہیں۔ اس سے بڑی محنتی قوم اور کون ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان نااہلوں کی وجہ سے ہے کہ حکومت، یہ سیاست دانوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ عوام کو غریب کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تو بڑا پوٹینشل ہے، آپ آئی ٹی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے، آپ یہاں لوگوں کو ٹریننگ دیتے، وہ پیسہ کما کر ڈالر کی صورت میں ملک میں لاتے، تو یہ تو انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے آج یہ حالات ہیں اور یہ ملک کو آج دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بڑی صاحب بس یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ یہ بھی بتاتے چلیے کہ اب معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کو حکومت کو اٹھانے کی ضرورت ہے تب جا کے معیشت بہتر ہو؟ ورنہ اس وقت صورتحال جو ہے کافی زیادہ تشویشناک اور بدتر صورتحال ہے گراؤنڈ پہ۔ دیکھیں میں اب اس کو آپ کو تھوڑا سا ایک مطلب بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے برطانوی راج سے، یعنی اگست 47 میں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے آزاد ہونے کے فوراً بعد جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری سرکاری افسران، وزراء اور وزیر اعظم صدر سمیت جو ہے وہ ملک میں بننے والی گاڑیاں استعمال کریں گے، کوئی امپورٹ کی گاڑی نہیں ہوگی۔ اور بھارت میں بڑے طویل ابھی تک وہ ان کے وزراء جو ہے وہ ملک میں بنی ہوئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے لگژری آئٹم پر بالکل پابندی لگا رکھی تھی،
اور امپورٹ ان کی بہت ضروری چیزیں جو ہوتی تھیں، جو ناگزیر ہوتی تھی، جو مشینری ہے، میڈیسن ہے، دوسری چیزیں وہ امپورٹ کرتے تھے، اور لگژری آئٹم بالکل بند تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش 71 میں آزاد ہوا، اور وہاں جو ہے اس وقت ان کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں تھے، ان کا ٹکا جو ہے وہ کوئی زیادہ مالیت کا سکہ نہیں تھا، لیکن آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب پریس کانفرنس کے دوران یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ریزرو جو ہے وہ 9 ارب ڈالر ہیں، اور بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ 40 ارب ڈالر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 71 میں ہم سے آزاد ہونے والا ملک جو ہے اس کی اکانومی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی چھوٹا ملک ہے لیکن ان کے پاس 40 ارب ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ ذخائر ہیں، اور پاکستان جو ہے اس سے بڑا ملک ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ 7ویں ایٹمی پاور ہے، اس کے ریزرو دیکھیں تو 9 ارب ڈالر جو ہے وہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت پر توجہ دی ہے اور اپنی معیشت کو سنبھالا ہے، اور ہم نے جو ہے عیاشی پر توجہ دی ہے اور اللہ تللو پر خرچ کیا ہے، اور معاشی سیاسی عدم استحکام کا مظاہرہ کیا ہے، انارکی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو بیرونی انویسٹر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے ہمارے اوپر، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے اپنے صنعت کار جو ہے وہ یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ حکومتی فیصلوں کی وجہ سے جو ہے معیشت پر بہت بڑا وہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں موجودہ حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے آن لائن ووٹنگ کا حق دیا گیا تھا۔ پچھلی حکومت نے بنایا اور انہوں نے اس کو ختم کیا، اور EVM مشین کو بھی ختم کیا۔ تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی کا ایک حلقہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ انہوں کو چاہیے تھا کہ وہ آپشن اگر ختم کر رہے ہیں تو متبادل آپشن کا آپ اعلان کریں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اس کا بھی یہ ساتھ ساتھ آپ بل پاس کرواتے اور ان کو مطمئن کرتے جی آپ کا یہ آپشن صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے یہ آپشن درست ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان میں سے ایک حلقہ جو ہے وہ ناراض ہوا، اور اس نے وطن جو ہے ڈالر بھیجنا روک دیا، ابھی فی الحال روکے ہیں۔ یعنی اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 25% جو ہے ترسیلات زر میں کمی ہوئی ہے، یعنی اندازاً 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ماہانہ آتے تھے، اس میں سے 25% کم ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے، جن دیگر عوامل کے باوجود ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ روپیہ ہمارا دباؤ کا شکار ہو گیا اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل بہت ضروری ہے، پالیسیوں کا تسلسل، اس کے علاوہ سنجیدگی، یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دعوے زبانی بھلے کرتے رہو لیکن زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا، میں آپ کو ایک اور اپنی تاریخ سے ایک تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ پاکستان برقرار تھا، تو ان دنوں چونکہ ہم ایک جنگ لڑ چکے تھے انڈیا کے ساتھ، اور جنگ سے ملک میں جو تباہ تھی، معیشت ختم ہو چکی تھی اور بھوک کے ڈیرے تھے اور یہاں بے روزگاری عام تھی، تو ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے اقتدار دیا گیا، بھٹو صاحب کو یہاں پرائم منسٹر بنایا گیا، اور بھٹو صاحب نے اس بدحال معیشت کو اس سطح پر لا کر کھڑا کیا کہ اسی دور، یعنی وہ بھٹو صاحب کا جو دور ہے، ٹینور ہے، اسی ٹینور کے دوران پاکستان میں میگا پروجیکٹ ایک اسٹیل مل بھی بنائی گئی، پاکستان میں جو ہے ایٹامک پروگرام بھی شروع کیا گیا، پاکستان میں جو ہے ایک متفق کا آئین بھی دیا گیا، اور ان کے جو وزیر خزانہ تھے بھٹو صاحب کی کابینہ میں ڈاکٹر محبوب الحق، انہوں نے جو ہے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا کہ 5 ایئرس ڈیولپمنٹ پلان، وہ اس قدر پاپولر ہوا کہ ساؤتھ کوریا نے اس کی کاپی کی، اس کو نقل کر کے انہوں نے شروع کیا، اور اس وقت پسماندہ تھا ساؤتھ کوریا، آج ساؤتھ کوریا بہت دنیا کی بڑی اکانومیز میں شامل ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جس کا ویژن ہوتا ہے، وہ انہوں نے بیرونی دورے کیے، انہوں نے اسلامک سمٹ کرائی یہاں پر، اور دنیا کے بڑے بڑے، چونکہ مسلم امہ کا 53 ممالک ہیں، ان کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے ویسٹ کے بینکوں میں پڑا ہے، امریکی بینکوں میں پڑا ہے، یورپ کے بینکوں میں پڑا ہے، انہوں نے کہا وہاں سے سرمایہ نکالو
یہاں غریب ممالک میں لگاؤ، پاکستان میں لگاؤ، افغانستان میں لگاؤ اور دوسرے مسلم ممالک میں لگاؤ، وہاں ڈیولپمنٹ کرو، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے لوگ جو ہے وہ ترقی کریں گے تو آپ کو ریٹرن ہوگا۔ تو وہ انہوں نے، یہ ویژن کی بات ہے، یہ لیڈرشپ کی بات ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے میگا پروجیکٹ شروع کیے جن کے ثمرات جو ہے اگلی نسلوں تک جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے انہی کے میگا پروجیکٹس کو ملیا میٹ کر دیا۔ آپ پاکستان اسٹیل مل کا حال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح دوسرے پروجیکٹس ہیں۔ تو یہ سنجیدگی ہمیشہ لیڈرشپ کی ہوتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے۔ اور بالکل ہمارے جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل لیڈرشپ کو جو ہے اس معاملے پہ سیریس ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے ملک، جیسے آپ نے جو ہے بھٹو صاحب کے وقت کی جو ہے مثال دی۔ بڑی صاحب ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا پنجاب کے حوالے سے، پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا معاملہ ہوا، پھر اسمبلی کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے تصادم ہوا، اس کے بعد پھر کیسز بھی ہوئے، مقدمات بھی ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، اس کے بعد پھر گورنر پنجاب کا معاملہ، پھر وہ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی جو ہے سلسلہ چلا۔ اب جو ہے پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ شیڈیول سیٹ ہوا کہ بجٹ پیش کیا جائے گا پنجاب میں، لیکن نہیں پیش کیا گیا۔ بڑی صاحب بس مختصر طور پہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب کی سیاست جا کہاں رہی ہے؟ وہ پنجاب جو پاکستان کا جو ہے ایک سیاسی گڑھ مانا جاتا ہے۔ جی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ پچھلے 3 مہینے سے ایک تماشا لگا ہوا ہے اور وہ تماشا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ معاملہ شروع ہوا اور اب جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی، ان کے ایک گورنر گئے اور پھر دوسرے گورنر آئے، وہ بھی چلے گئے اور نئے وزیر اعلیٰ آ گئے، نئی کابینہ آ گئی، لیکن تماشا برقرار ہے۔ اسی اسمبلی میں کل بھی ہنگامہ ہوا اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ شیڈول بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سیاسی اممیچیورٹی ہے، یہ سیاسی غیر سنجیدگی ہے کہ وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے قومی ایجنڈے کو بھی نقصان پہنچانے پر تل جاتے ہیں۔ مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر وہ معاملہ جو ہے ملکی سطح پر جو ہے بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے اور معاشی نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے عمران خان کی طرف سے، اور وزیر اعلیٰ نہ بننے کی پاداش میں جو ہے وہ ایوان کو جو ہے چلانے پر راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ بجٹ پیش کرنے دوں گا، اور سب سے پہلے جو ہے آئی جی کی میں انکوائری کروں گا اور چیف سیکریٹری کی کہ انہوں نے پہلے جو اقدامات کیے تھے وہ کیوں کیے، غیر قانونی اقدامات ہیں۔ اسی طرح وہ نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ تسلیم کیا ہے حمزہ شہباز کو، اور نہ وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے موڈ میں ہیں، اور ان کے ہٹ دھرمی کی جو ہے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ وہ خود ان کے بھائی جو ہے چودھری شجاعت حسین صاحب ان سے سخت ناراض ہیں، بلکہ چودھری شجاعت حسین مسلسل اپوزیشن سے رابطے میں ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ پارٹی بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو سخت گیر موقف ہے وہ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ ملکی سطح پر ملکی معیشت کے لیے اور ملکی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ مطلب شیئر کرنے چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس طرح گورننس کو مذاق بنانا یا کروڑوں عوام کی امیدوں پر پانی پھیرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ سراسر زیادتی ہے اور نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آخر میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ اس وقت ڈوبتی معیشت کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، لیکن ہمارا جو بھٹی صاحب نے جو آپ کے سامنے تجزیہ رکھا اس میں یہی تھا کہ جو سیاست دان ہے یہ غیر سنجیدگی کا انہوں نے ہر دور میں مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ ڈوبتی ہوئی معیشت کا ذمہ دار عوام ہے یا پھر ہمارے سیاست دان۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کی